ہمیں جوائن کیا رہنما انسانی حقوق اشتیاق چودھری نے۔ جی اشتیاق چودھری صاحب، آپ بتائیے گا کہ تقریباً 250 سے 300 خواتین کے ساتھ یہ جنسی درندگی کا واقعہ پیش آیا ہے، اتنا بڑا سکینڈل جو لاہور رنگ سامنے لے آیا ہے، کیا کریں گے اس کے بارے میں؟ بہت دکھ کی بات ہے، بہت تکلیف کی بات ہے، کرب کی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس حد تک جو ہے وہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں اور خواتین کے ساتھ اس حد تک زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا سکینڈل ہے اور میں تو رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ دیکھیں، جو ہمارا ہاں جو آئین پاکستان ہے وہ ویمن رائٹ کی پروٹیکشن کرتا ہے، پھر رائٹ ٹو پروٹیکشن آف ویمن ایکٹ ہے، پھر اس طرح سیکچول ہیرسمنٹ ایکٹ ہے کہ آپ کسی کو ہراساں نہیں کر سکتے، اور اس کے تحت جو ہے وہ سخت سزائیں ہیں۔ لیکن یہ تمام قوانین جو ہیں یہ ان کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں اس واقعے نے۔ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر کو نوٹس لینا چاہیے فی الفور، اور جو بھی ملازمین ہیں ان کو ملازموں سے برطرف کیا جانا چاہیے، اور ان کے خلاف جو ہے وہ اسپیشل جو عدالتیں ہیں اس میں ان کا ٹرائل ہو اور ان کو سخت سزا دینی چاہیے، عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ ایسے لوگ یہ جو ہے، بتائیے گا، اس سے پہلے بھی اس طرح کے سکینڈل سامنے آئے، ملزم گرفتار بھی ہوئے، ان کی ملازمت بھی برخاست ہو گئی، لیکن جب وہ قانونی طور پہ کیس چلتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری قانون کے اندر بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں جس سے وہ بچ نکلتے ہیں، یہ بچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ایز اے قانون بھی جانتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو اس میں اس قسم کے کیسز میں ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح پروسیکیوشن کیس کرتی ہے اور جس طرح کورٹ میں تذلیل ہوتی ہے وکٹم کی، خواتین کی، تو خواتین ڈسہارٹ ہو جاتی ہیں کہ ایک تو ویسے انہوں نے ان کی بدنامی ہو کے ڈر سے وہ پروسیڈ ہی نہیں کر پاتی، جس بنا کے اوپر وہ سامنے ہی نہیں آتی، اس بنا کے اوپر چھوٹ جاتے ہیں۔ اور دوسرا، ہمارا جو پروسیکیوشن سسٹم ہے وہ اتنا ویک ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس میں اب یہی جو واقعہ ہے، اب اس کی کہاں سے لے کے آئیں گے آپ ایویڈنس کی؟ جب آپ بات کریں گے تو آپ کہیں گے کہ فورینزک جو ہے اس کی ایویڈنس کی ضرورت ہے۔ فورینزک ایویڈنس میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے وہ میڈیکلی ثابت کریں۔ اب یہ واقعات ہو گئے، واقعات ہونے کے بعد اب اس کی ایویڈنس کیسے ملے گی؟ لیکن یہ جو ویڈیوز ساتھ بنانے کا بھی انکشاف ہوا ہے، یہ جو ہمارا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے، یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ اس پیرامیٹر میں بھی لانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اسٹیٹ کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ خواتین بیچاری ہمارے ہاں اسٹیٹ ایکشن نہیں لیتی اس طرح جس طرح لینا چاہیے، خواتین بیچاری پس جاتی ہیں۔ وکٹم جو ہے، دیکھیں، ایک تو اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، پھر وہ جب لائر کو انگیج کرتا ہے یا اپنی جنگ لڑتا ہے تو وہ ایک اور تذلیل میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جب تک ریاست جو ہے وہ آگے بڑھ کر وکٹم کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تب تک جو ہے ایسی واقعات کو نہیں روکا جا سکتا۔ لہذا لیکن جب آپ اس کے اوپر ایکشن تو ہونا چاہیے، اس کو مثال تو بننا چاہیے، ان لوگوں کو ایکسپوز تو ہونا چاہیے، ان کا سوشل بائیکاٹ تو ہونا چاہیے۔ اشتیاق صاحب، بہت سے ایسے واقعات ہیں جو ایکسپوز بھی ہوئے، مثال بھی بنے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا کچھ ہوا نہیں پاکستان کے اندر۔ وہ درست ہے آپ کی بات۔ دیکھیں، سب سے ابھی جو زینب کا واقعہ ہے، کتنا بڑا رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ تھا۔ ننی زینب کے ساتھ جو ہوا، اس کے ملزم کو سزا ہوئی، وہ بھی اس وجہ سے کہ پیچھے سپریم کورٹ آف پاکستان کھڑی تھی، لیکن اس کے ساتھ واقعات تو نہیں رکے۔ ابھی بھی قصور میں اسی طرح کے واقعات ہوئے، پھر حسین والا میں ہمارے سامنے زیادتی کے جو واقعات ہم نے دیکھے وہ ہوئے۔ اس طرح آئے روز ہمارے پاس بیسیوں شکایات ہمارا آتی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہر واقعے کے ساتھ تو کھڑی نہیں ہوتی۔ جب ایک واقعہ ہائی پروفائل ہو جاتا ہے، میڈیا پہ آ جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ چھا جاتا ہے، ہر تیسرا انسان اس پہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو تب سپریم کورٹ یا ہماری گورنمنٹ آف پاکستان آ کے کہتی ہے کہ ہم جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہ پروسیکیوشن کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسٹیٹ جب تک، میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں پروسیکیوشن کا سسٹم ویک ہے، ہمارے ہاں کلونیل سسٹم ہے آج سے 200 سال قبل پرانا۔ آج کے جو جدید تقاضے ہیں اس کے مطابق ہم نے اپڈیٹ ہی نہیں کیا کہ جس میں اس کو سزا دی جا سکے۔ کامن ویلتھ کنٹریز میں دیکھیں تو کوئی بھی ملزم بچ کے نہیں جا سکتا۔